بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب کھول لیں, سلو کر دیں. یہ دیکھیں سبق فتنے وہ والا سبق سلو کرنا ہے. وہ فتنے سبق دیکھ. بسم اللہ الرحمن. فتنے فرماتے ہیں عربی لغت میں فتنے کے معنی آزمانے اور پرکھنے کے بھی ہیں. چنانچہ ہر وہ چیز فتنہ کہلاتی ہے جو انسان کی عقل اور عزائم کے لیے آزمائش کا سبب بنے اور اسے راہ حق و صداقت پر قائم نہ رہنے دے. گمراہ کن نظریات، باطل افکار اور نفسانی خواہشات سب فتنے کی صورتیں ہیں. ابتدائے آفرینش سے لے کر آج تک انسان مختلف آزمائشوں کی زد میں آتا رہا ہے. نیک بخت وہ ہے، بہت سا تیز کرو نا. نیک بخت وہ ہے جو فتنوں سے محفوظ رہا اور اپنے دین پر قائم رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً اپنے وعظ و بیان میں فتنوں کا ذکر فرمایا اور خصوصاً قیامت کے قریب زمانے میں آنے والے حالات اور رونما ہونے والے فتنوں کو خوب اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا. فتنوں کی کثرت اور تسلسل کے ساتھ واقع ہونے کا ذکر یوں فرمایا کہ لوگوں کے دلوں پر بھی حدیث کا ترجمہ ہے اصل میں کہ لوگوں کے دلوں پر اس طرح سے فتنے ایک کے بعد ایک ڈالے جائیں گے جس طرح چٹائی میں تنکے ایک کے پیچھے ایک لگائے جاتے ہیں. جو دل ان فتنوں کو قبول کرے گا وہ سیاہ ہو جائے گا اور اوندھے برتن کی مانند ایمان و معرفت کے نور سے خالی ہو جائے گا. نفسانی خواہشات کا غلام بن جائے گا. البتہ جو دل ان فتنوں کو قبول کرنے سے انکار کرے گا وہ سنگ مرمر کی طرح سفید ہوگا، قوت والا ہوگا. کوئی بھی فتنہ اس پر اثر انداز نہیں ہوگا. فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کو تاریک رات کے ٹکڑوں سے تعبیر کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے فتنوں کے بارے میں کسی کو یہ معلوم نہیں ہو سکے گا کہ وہ کب اور کیوں نمودار ہوں گے اور ان سے چھٹکارے کی راہ کیا ہوگی. مسلمانوں کے باہمی قتل و غارت کی صورت میں یہ فتنے اتنے شدید ہوں گے کہ دین و ملت کا مستقبل تاریک نظر آنے لگے گا. نیک و بد کے درمیان فرق کرنا اس طرح ناممکن ہوگا جس طرح تاریک رات میں کسی کی شناخت کرنا. محض شکوک و شبہات کی بنا پر انسان کا خون ناحق بہایا جائے گا. لوگوں کے عقائد و نظریات، اقوال و افعال اور طور طریقوں میں جلدی جلدی تبدیلیاں رونما ہوں گے. ایک آدمی صبح کو ایمان کے نور کے ساتھ اٹھے گا تو شام ہوتے ہی کفر کے اندھیروں میں پہنچ چکا ہوگا. ان تبدیلیوں کا اصل سبب دنیا کی محبت ہوگی جس کے بدلے وہ اپنے دین کو بیچنے سے بھی دریغ نہیں کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو ایسے حالات سے آگاہ فرما کر اعمال صالحہ کی طرف متوجہ فرمایا. حدیث دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن اسامة بن زید رضی اللہ عنہ قال اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم على اطم من آطام المدینة فقال هل ترون ما ارى قالوا لا قال فإني لا أرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع المطر. ترجمہ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے بلند مکانات میں سے ایک بلند مکان کی چھت پر چڑھے اور فرمایا کہ کیا تم اس چیز کو دیکھ رہے ہو جس کو میں دیکھ رہا ہوں؟ صحابہ نے جواب دیا کہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقت یہ ہے کہ میں ان فتنوں کو دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گھروں پر بارش کی طرح برس رہے ہیں. تشریح میں فرماتے ہیں دیکھیں کہ اتم یہ قلعہ اور بلند مکان کو کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قلعے کی چھت پر تشریف لے گئے تاکہ سب ان کی بات سن سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر آنے والے فتنوں کی پیشن گوئی کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا تمہیں اس وقت کچھ نظر آ رہا ہے؟ جواب نفی میں ملا ہے، نظر نہیں آ رہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو فتنوں کو تمہارے گھروں میں بارش کی بوندوں کی طرح برستے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اشارہ اس طرف تھا کہ وہ فتنے بہت ہی کثرت کے ساتھ رونما ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے فتنوں سے ڈرایا تاکہ ان سے بچنے کے طریقے اختیار کیے جائے. حدیث. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا تذهب الدنیا حتى یأتی علی الناس یوم لا يدری القاتل فیما قتل ولا المقتول فيما قتل فقيل كيف يكون ذلك قال الهرج القاتل والمقتول في النار.
ترجمہ دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ دنیا اس وقت تک فنا نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آ جائے کہ قاتل کو معلوم نہیں ہوگا وہ کیوں قتل کر رہا ہے، وَلَلْمَقْتُولُ فِي مَقُتِلَ، نہ مقتول کو، مقتول کہنے جسے قتل کیا جا رہا ہے اسے بھی معلوم نہیں ہوگا کہ اسے کیوں قتل کیا جا رہا ہے۔ فقیل آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کیف یکون ذالک، اللہ کے رسول ایسا کیسے ہوگا؟ یعنی قاتل کا تو سمجھ میں آتا ہے، مقتول کا تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اسے معلوم نہیں، قاتل کو بھی کیوں پتہ نہیں ہوگا کہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا الحرج، قتل عام ہوگا۔ کیا ہوگا؟ قتل عام میں پھر کچھ پتہ نہیں چلتا، نہ مارنے والے کو نہ مرنے والے کو۔ القاتل والمقتول فی النار، اور آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ قاتل کا تو سمجھ میں آ رہا ہے نا، قاتل جہنم میں جائے گا، مقتول کیوں جا رہا ہے؟ مقتول کا بھی ارادہ ہوگا، اب اس صورت میں ہے کہ مقتول بھی چاہ رہا ہو کہ میں قتل کر دوں لیکن اس کو موقع نہیں ملا، لیکن انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے نا، بدلہ نیت کے بقدر، چونکہ اس کے دل میں بھی مارنے کی نیت تھی تو اس لیے یہ بھی جہنم میں جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے دیکھیں آخری سبق، دیر سے آ رہے، بیٹھ جاؤ، دیکھیں بیٹھ جاؤ، قیامت، یہ آخری سبق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب اس عالم کو فنا کرنا چاہیں گے یعنی ختم کرنا چاہیں گے تو اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا، وہ سور پھونکیں گے جس کی آواز شروع میں نہایت دھیمی اور سریلی ہوگی جو آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جائے گی، جس سے انسان، جنات، چرند، پرند سب حیرت کے عالم میں بھاگنے لگیں گے۔ جب آواز کی شدت اور بڑھے گی تو سب کے جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر روئی کی طرح اڑنے لگیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کر کے دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دے گا، جس سے پورا عالم ایک بار پھر وجود میں آئے گا، مردے قبروں سے اٹھیں گے۔ یہی قیامت کا دن ہوگا، ہر بندے کو بارگاہ الہی میں پیش ہونا ہوگا، رب کے سامنے آ کر ہم کلام ہونا پڑے گا، درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا، دنیا میں کیے ہوئے سب اعمال سامنے ہوں گے، ان کے بارے میں جواب دہی ہوگی یعنی جواب دینا پڑے گا۔ انسان کا ہر عمل اللہ کے علم، لوح محفوظ اور کرامن کاتبین کے رجسٹر میں محفوظ ہوگا۔ دو فرشتے ہیں نا کرامن کاتبین، ان کے رجسٹر میں محفوظ ہوگا۔ نیز جس طرح ٹیپ ریکارڈر انسان کی آواز کو محفوظ کر لیتا ہے، اسی طرح زمین بھی انسان کے ہر قول و فعل کو ریکارڈ کر رہی ہے، اور قیامت کے دن وہ سب کچھ اگل دے گی اور گواہی دے گی کہ اس انسان نے فلاں وقت فلاں جگہ یہ کام اچھا یا برا کیا تھا۔ انسانی اعضاء اور جوارح کو بھی اس دن زبان مل جائے گی جو انسان کے حق میں یا اس کے خلاف بولیں گے۔ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو یہ سعادت نصیب ہوگی، گمراہ اس سے محروم رہیں گے۔ اس دن ایک ترازو قائم ہوگا، سب قیامت کی بات ہے۔ اس دن ایک ترازو قائم ہوگا جس کے ذریعے اعمال تولے جائیں گے، جبکہ جہنم کی پشت پر پل صراط قائم ہوگا جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ ہر شخص کی رفتار اس کے اعمال کے مطابق ہوگی۔ قیامت کا دن دنیا کے دنوں کے اعتبار سے 50,000 سال کا ہوگا۔ قیامت کا ایک دن اتنا طویل ہوگا جتنے دنیا کے 50,000 سال۔ اس دن موت کو ایک دمبے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا، جو اس بات کی علامت ہوگی کہ اس کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی۔ اہل جنت اور اہل جہنم سب کو ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ فیصلے کا دن ہے۔ انجام کار جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے۔ سمجھ گئے؟ حدیث سے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ أذانهم۔ ترجمہ
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو اتنا پسینہ آئے گا کہ زمین کے اندر 70 گز تک چلا جائے گا. کتنا چلا جائے گا؟ 70 گز تک چلا جائے گا. اور پسینہ ان کے لیے لگام بن جائے گا، یہاں تک کہ یہ پسینہ ان کے کانوں تک پہنچ جائے گا. یہاں تک کہ یہ پسینہ ان کے کانوں تک پہنچ جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ترجمہ ہے. تشریح میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں قیامت کے دن کی شدت اور ہولناکی کا بیان ہے کہ جب میدان حشر میں حساب کتاب کی ابتدا ہوگی اور نامہ اعمال کھلنا شروع ہوں گے، لوگوں پر حیا اور ندامت کا غلبہ ہوگا. سورج کی تپش اور آگ کی لپیٹیں بہت زیادہ ہوں گی، اس کی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ پسینہ آئے گا جو اس قدر بہے گا کہ زمین کے اندر جذب ہوتے ہوتے 70 گز تک چلا جائے گا. پسینہ بڑھتے بڑھتے سر تک پہنچ کر لگام کی طرح انسان کے منہ کو جکڑ لے گا، جس کی بنا پر وہ بات چیت کرنے پر بھی قادر نہیں ہو سکے گا. پھر جس کے جتنے گناہ زیادہ ہوں گے وہ اتنا زیادہ پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ لوگ اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں شرابور ہوں گے. بعض کو ٹخنوں تک، بعض کو گھٹنوں تک اور بعض کو کمر تک پسینہ ہوگا، اور بعض کے لیے ان کا پسینہ لگام بن جائے گا، یعنی منہ تک ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ حدیث ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان ينظر الى یوم القیامت کأنہ رأی عین فلیقرأ اذا الشمس كورت وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا السَّمَاءُ انشقت. ترجمہ سنیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سرہ ان ينظر الى یوم القیامت، جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ قیامت کے دن اسے نظر رحمت سے دیکھا جائے، یعنی اللہ پاک اسے نظر رحمت سے دیکھے. کأنہ رأی عین، گویا کہ وہ منظور نظر بن جائے. کیا بن جائے؟ جیسے دنیا میں ہم کہتے ہیں فلاں کا منظور نظر ہے، یہ آنکھوں کا تارا ہے، گویا کہ یہ آنکھوں کا تارا بن جائے، گویا کہ یہ منظور نظر بن جائے. اسے چاہیے کہ کثرت کے ساتھ کون سی صورتوں کی تلاوت کرے؟ اذا الشمس کورت سورہ تکویر، اذا السماء انفطرت سورہ انفطار، اذا السماء انشقت سورہ انشقاق. کون سے پارے میں؟ تینوں صورتیں عامہ پارے میں ہیں. تو جو شخص کثرت سے ان صورتوں کی تلاوت کرے گا قیامت کے دن اللہ پاک اسے نظر رحمت سے نوازیں گے. تو یہ قیامت بھی ختم سبق، اور آپ حضرات کا تعلیم و تربیت کا سینئر لیول کا حدیث والا حصہ الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اپنے اختتام کو پہنچ گیا. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.